بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام احوال ہزارہ کے ساتھ آپ کا میزبان مہر سیماب ایک بار پھر حاضر ہوں۔ ناظرین، احوال ہزارہ میں ہم جس طرح کے مختلف اضلاع میں جاتے ہیں، لیکن جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے 8 فروری 2024 کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ہزارہ بھر میں جو ہے الیکشن کی گہما گہمی شروع ہے۔ آج کا ہمارا خصوصی پروگرام جس میں ہمارے ساتھ دو اشخاص جو ہیں موجود ہیں، جو کہ جس میں ہمارے ساتھ حلقہ NA-16 سے آزاد امیدوار سردار ابرار خان، ان سے ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہی کے پینل کے سردار عتیق ادریس صاحب، جو کہ PK 43 سے یہاں پر امیدوار ہیں، جو کہ فرزند ہیں یہاں پر سابق وزیر بلدیات سردار ادریس مرحوم کے، تو وہ بھی پہلی بار الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو آج کا ہمارا خصوصی پروگرام الیکشن کے حوالے سے ہے، جس میں ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہم بات کریں گے یہاں پر سردار ابرار خان، جو کہ ایبٹ آباد کے حلقہ NA-16 سے آزاد امیدوار ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ ان کا منشور کیا ہے اور الیکشن کی گہما گہمی جاری ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، ان سے بات کریں گے۔ الحمدللہ، اللہ کرم ہے۔ سب سے پہلے سواب صاحب، میں آپ کا اور K2 TV کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے۔ تو سردار ابرار صاحب، جس طرح آپ پہلے پارٹی بیسس پہ الیکشن لڑتے رہے، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آزاد حیثیت سے کیوں آئے آپ نے بہت ہی اچھا کویشچن کیا ہے۔ الحمدللہ، میں نے 2018 میں جمعیت علماء اسلام کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا تھا۔ اس سے پہلے ہزارہ کی سیاست کرتے تھے، اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کے ساتھ تھے، مگر مایوس ہوئے ہیں۔ پھر یہ جو فیصلہ کیا ہے آزاد والا، یہ اس لیے کیا ہے کیونکہ پارٹیوں نے ڈیلیور نہیں کیا، کیونکہ کوئی پارٹی بھی نہیں ہے جو حکومت جس نے نہ کی ہو۔ PTI نے بھی گورنمنٹ کی ہے، اور اسی طرح PDM میں جو 16 جماعتیں تھے انہوں نے بھی کی ہیں۔ جو میرا علاقہ ہے گلیات، اس کو پسماندہ رکھا گیا، اس لیے اس دفعہ گلیات میں بسنے والے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ آزاد الیکشن لڑیں، تو ہماری پارٹی ہماری عوام ہے، عوام کی رائے کا احترام کیا ہے۔ اچھا سردار ابرار خان صاحب، یہ بتائیں کہ جس طرح NA-16 تحصیل حویلیاں میں کافی یہاں پر جو ہے مسائل، جس کے حوالے سے ہم صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے میں بتاتا جاؤں آپ کو، تو بنیادی سہولیات کے یہاں پر بہت فقدان ہے۔ تو آپ ان مسائل کو، جس طرح کہ اس سے پہلے بھی یہاں پر کافی بڑے بڑے نام گزرے اور آپ بھی جو ان کے مقابلے میں یہاں پر آئے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں یہ اتنے بڑے ایشوز اور اتنے بڑے مسائل اس حلقے میں آج تک موجود ہیں، ان کو کیسے آپ حل کریں گے؟ لیکن یہ الحمدللہ وید مرحلے پورے پاکستان میں کینڈیڈیٹ ہوں میں جس نے قرآن پاک پہ الف کیا ہوا ہے، اور میرا سمپل سا منشور ہے۔ میں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا زندگی 5-10 سال مزید جینا ہے، یہ دنیا رہ جانے والی چیز ہے۔ میرا پہلا منشور یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اگر NA-16 میں سلیکٹ کیا، میں MNA بن گیا، تو MNA کی کوئی مراد تنخواہ تک میرے اور میرے خاندان پہ آرام ہے۔ تو دوسرا میرا یہ تھا کہ جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے ہمارا، اسے درست کرنا ہے، جو اس میں کمی کوتاہی ہیں انہیں ٹھیک کرنا ہے۔ پھر جو ہمارا انتظامیہ کا سسٹم ہے، لا اینڈ آرڈر کا، ایک غریب بندہ ہے وہ جب تھانے میں جاتا ہے اس کی آواز نہیں سننی ہوتی، ایک سسٹم چل رہا ہے جو حلقے میں، ہر علاقے میں بلکہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، اس کو درست کرنا تاکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں سرونٹ ہوتے ہیں، جو بھی جیسے انتظامیہ لے لیں، پٹواری لے لیتے، یہ ہمارے ٹیکسوں سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں، ان کو درست کرنا۔ اور پھر ساتھ ہی میں نے یہ میری سوچ تھی کہ پورے حلقے میں NA-16 میں ہر قبائل کی کمیٹی بناؤں میں، جس میں ہر قبائل کا نمائندہ ہوگا۔ وہ کوئی میگا پروجیکٹ آ جائے، کوئی نوکری کا معاملہ آ جائے، یا MNA کے انڈر جو چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ جو آئیں گی وہ کمیٹی کے لوگ فیصلہ کریں گے۔ اگر ایک طرف میں مثال دیتا ہوتا تھا ایک گاؤں کے غریب بندے کا میرٹ بنتا ہو یا غریب گاؤں کا میرٹ بنتا ہوگا، تو اسی طرف اگر میرے بھائی کا میرٹ نہ بنتا ہوا یا میرے گاؤں کا میرٹ نہ بنتا ہوا، تو میں نے غریب گاؤں کی خدمت کرنی ہے، غریب بچے کو میرٹ میں فیصلے کرنے۔ یہ میری اللہ پاک سے کمٹمنٹ ہے، قرآن پہ۔ اچھا سردار ابرار خان، بڑے بڑے نام یہاں پر جو ہیں اس وقت الیکشن میں آئے ہوئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح کہ آپ نے کہا کہ MNA کی سیٹ کی جگہ جو کام ہے، جس میں بجلی کے بہت بڑے مسائل یہاں پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں روڈوں کے بڑے مسائل ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں جو وہ نہیں کر سکے؟ کیوں مواقع تو سب کو ملے ہیں، وہ بار بار الیکشن میں آ کے جیت کے آتے رہے ہیں، لیکن وہ کیوں نہیں کر سکے؟ اصل میں آپ کا اور آپ ایک لیکن آپ ان بڑے بڑے چیلنج کا سامنا جو ہے آپ کو کرنا پڑے گا، تو کیسے حل کریں گے؟ کیا اس میں آپ کا لائے عمل ہے؟ دیکھیں جی، اصل معاملہ یہ ہے کہ جو میں اس سیاست کا قائل نہیں ہوں کسی کو برا بھلا کہنا، ہم محبت لے کے آئے، محبت کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔
جو لوگ اقتدار میں رہے ہیں ان کے پاس جماعتوں کے جھنڈے تھے، ٹھیک ہے، وہ جماعتوں کی خوشامد کرتے تھے، ان کے نعرے لگاتے تھے. تو جماعتوں میں دیکھیں صوبہ ہزارہ کی ایک میں مثال دیتا ہوں، بابا عبدالزمان ایک تحریک لیڈ کی تھی، میں بھی اس کا حصہ تھا. کیوں یہ آواز تھی؟ کوئی ہم تعصب کی بنیاد پہ نہیں کہتے. ہمارا جو محرومی ہے، جب تک ہمارا نمائندہ جو ہوگا جرت والا نہیں ہوگا عوام کی آزاد سے آزاد کا کیوں میں نے خیال کیا، آزاد بندہ جب منتخب ہو کے جاتا ہے وہ آزاد فیصلے کرتا ہے، ٹھیک. اس میں الحمدللہ ابھی میرا دل جو ہے خون کے آنسو ہوتا ہے جب میں گلیات میں جاتا ہوں. آج پاکستان کو بنے کوئی 78 سال ہو گئے ہیں. آج ہی میری مائیں بہنیں جو ہیں سروں پہ کڑے اٹھا کے پانی لے کے جاتی ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جوان ہیں جو ہمارے بیچارے وہ ریڈیوں پہ سبزی فروٹ کا ہوٹل پہ خساموں کا کام کرتے ہیں. اور اتنی بڑی بدقسمتی ہے ہزارہ کے ساتھ، بالخصوص ایبٹ آباد گلیات کے ساتھ. یہ پیچھے ہمارے وابٹا کا وہ منسٹر تھا عمر ایوب خان، 7 لوگ ہری پور سے بھرتی ہوئی ہیں، ساری ویکنسی ہے. ان چیزوں پہ میں لڑ رہا ہوں. تو ابھی جو جوان لوگ ہیں یہ دیکھیں عمران خان سے 100 اختلاف ہوں گے، ٹھیک ہے، مگر لوگوں کو شعور دے گیا ہے. اس دفعہ نئے لوگ آئیں گے، پڑھے لکھے لوگ آئیں گے، اور جو آزاد لوگ آئیں گے ساتھ فیصلے کریں گے. تو جو ہمارے سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کے، جو جن کا اہم رول ہوتا ہے پاکستان میں، جی، تو انہوں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ یہ جو پارٹیاں ہیں جس پہ وہ شفقت کرتی تھی، جب وہ جاتی تو وہ داروں کو کیا میسج دیتے تھے، جب کہ ہمارے دارے ہیں تو ہم لوگ مضبوط ہیں نا. آج ہم آزادی سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہمارے جوان صدوں کی حفاظت کر لے ہیں. تو یہ اداروں کو جو ہے ان کو کمزور، عدل و انصاف کو کمزور یہ سیاسی لوگ اپنی وہ گاما نوری کشتی میں کر رہے ہیں. تو اس دفعہ پورے پاکستان میں یہ ایک تصور دیا جا رہا ہے جی فلانا وزیر اعظم ہے، فلانا وزیر اعظم ہے. یہ میری آپ بریکنگ نیوز لے لیں، میں سیاسی طالب علم ہوں. انشاءاللہ وزیر اعظم بھی نیا چہرہ آئے گا پاکستان میں. ابھی وہ معاملہ نہیں، یہ نئے لوگ آئیں گے انشاءاللہ. تو میں نئے لوگوں کی ترجمانی کرتا ہوں. الحمدللہ مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، عزت بھی دی ہوئی ہے، حیثیت بھی دی ہوئی ہے. آج 23 سال سے میں سیاسی جدوجہد کر رہا ہوں. تو اللہ نے موقع دیا تو میں انشاءاللہ سیاستدان بن کے علاقے کی خدمت نہیں کروں گا، گلیات کا خدمتگار اور خادم بن کے انشاءاللہ خدمت کروں گا. اچھا سردار عمران صاحب، جس طرح بھی آپ نے کہا کہ نوکری ظاہر بےروزگاری کا بہت سامنا ہے، آپ ینگ بھی ہیں اور جس طرح کے ہزارہ قومی محاذ سے اسٹوڈنٹ لیڈر بھی رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں ان بے روزگار کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جو ینگ جنریشن آج کل ووٹ دیکھیں نا تو وہ بیچارے کہ ووٹ تو دیتے ہیں اس لحاظ پہ کہ یہاں پہ کوئی میگا پروجیکٹ آئے گا، کوئی مطلب جس طرح بھی آپ نے کہا کہ نوکریاں ہمارے منسٹر تو یہاں بنے لیکن روزگار نہیں دے سکے. تو آپ کیا میسیج دیں گے؟ دیکھیں جی، جتنے میرے بالخصوص جوان پڑھے لکھے ہیں، میری مائیں بہنیں جو آپ کی وسادت سے میرا پروگرام، جو میرے بزرگ سن رہے ہیں، دیکھیں ساری زندگی آپ لوگوں نے جماعتوں کو بھی ووٹ دی ہے، آپ لوگوں نے مختلف نعروں کو بھی ووٹ دی ہے. میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ میری سیاست کا حصہ نہیں ہے. تو ہر حلقے میں ہر بندے کی سی وی جن لوگوں نے ووٹ دینی ہے ان کے پاس موجود ہے. تو دیانتدار لوگوں کا انتخاب کریں. جب لوگ آپ قوم، برادری، جنبہ، سسٹم یا اس چیز سے باہر ہو کے آزاد فیصلہ نہیں کرتے، میرٹ پہ فیصلہ نہیں کرتے تو یہ مزید پیچھے ہی جائیں گے. تو میں اس دفعہ توقع رکھتا ہوں اپنی یوتھ پہ کہ وہ انشاءاللہ اچھا فیصلہ کریں. بات ہے کہ بےروزگاری اتنی زیادہ ہے، بےروزگاری تو یہ لوگ ہوتے ہیں لیکن آج تک کوئی جس طرح آپ نے نوکری کی بات کی بڑی محرومی ہے. بہت. دیکھیں جی اتنا معاملہ ہے کہ بےروزگاری اتنی ہے کہ بی اے ایم اے کیے ہوئے لوگ ویٹر ہیں، اور میری جو بہنیں ہیں ان کے بال سفید ہو گئے ہیں گھروں میں. ہمارے رواج سسٹم اس طرح ہو گئے. ابھی یہ کہ جو ایم این اے ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے پالیسیاں بنانا اور اپنے علاقے کی دفاع کرنا، اپنے جو وسائل ہیں ان کو لے کے آنا. تو جب آپ لوگ برادریزم پہ یا غلامی سے نکلنا پڑے گا نا، آزادی سے ہمیں ووٹ دینی ہوگی، دیانتداری سے. یہ جو جنبہ سسٹم ہے، چند خاندان جو گلیات میں سیاست کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ باپ کہتا ہے بیٹا، بیٹا کہتا ہے باپ، ان چیزوں سے ابھی ہمیں نکلنا ہوگا. مڈل کلاس لوگ ہوں، جس علاقے کا ہو، لوور گلیات کا ہو، اوپر گلیات کا ہو، لورے کا ہو، جدھر کا بھی ہو بندہ، مڈل کلاس آدمی ہو، پڑھا لکھا آدمی ہو، جو جس کے اندر جرأت ہو، اماندار، دیانتدار، دلیر آدمی ہو، جو آپ کی اسمبلی میں آواز اٹھا سکتا ہو، ایسے لوگوں کا انتخاب کریں تو انشاءاللہ حلقے میں جتنی محرومیاں ختم ہوں گی. اچھا آخر میں ابرار صاحب یہ بتائیں ذرا تفصیلاً
کہ جس طرح کہ ابھی آپ نے کہا کہ ظاہری بات ہے آپ پہلے بھی کافی ٹائم سے سیاست میں رہیں, آپ پارٹی بیسس پہ بھی الیکشن میں آئے, آپ نے کمپینیں بھی چلائیں, لیکن آپ ابھی اوورآل کیا سمجھتے ہیں کہ حلقہ NA16 میں وہ کون سے ایسے کام ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کرنا ضروری ہے اور اس سے پہلے کوئی نہ کر سکا؟ تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے اوورآل علاقے میں آپ نے تجزیہ دیکھیے میں نے جو تجزیہ کیا, ایک تو چلڈرن ہاسپٹل نہیں ہے میرے گلیات میں, سب سے بڑا مسئلہ ہے. پھر یہ ہمارا جو گلیات ہے یہ سونے کی چڑیا ہے, اس میں جو سیر و تفریح کے لیے لوگ آتے ہیں ان کو موقع دینے چاہیے, ان کا ڈیفنس کرنا چاہیے. ان چیزوں اور پیچھے طریقیں چلتی رہی ہیں, وہ غریب لوگوں کو کیبن کارڈ دیتے تھے, ٹھیک ہے, ان چیزوں کو بندہ صحیح لے کے آئے, صحت کے مقام کو پروجیکٹ لے کے آئے تاکہ ہمارا علاقے میں روزگار آئے, اوپر جائیں. اسی طرح دیکھ لیں آپ لورے کو دیکھ لیں, بکوٹ کو دیکھ لیں آپ کہ ہمارا کتنا خوبصورت خطہ ہے. بندہ جس قبیلے کا بھی ہو تو باہر, ہم کسی ملک میں باہر بھی جاتا ہوں, امریکہ, کینیڈا میں گھوما ہوں سارے ملکوں میں, تو ادھر ہم جا کے اپنا تعارف کیا کراتے ہیں, گلیات یا نتھیا گلی, ایسا پوائنٹ ہے یہ. تو اس پہ توجہ کی ضرورت ہے. کافی ہم نے کہا سوئی گیس کا جو معاملہ ہے, ابھی تک میرا خیال ہے میں 20 22 23 سال سے سیاست کر رہا ہوں, یہ جو سوئی گیس ہے یہ میری اس سیاست کے دوران کبھی اس کا کہتے ہیں پروجیکٹ منظور ہو گیا ہے, کبھی آج پیپ پڑ گیا ہے, کبھی اٹھا لیتے ہیں. الحمدللہ میرے ساتھ سردار عتیق ادریس پینل میں PK-43 پہ وہ وزیر بلدیات سردار ادریس صاحب کے فرزند ہیں. ہمارا پینل اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ہم ایک برادری سے ہیں. میں بھی جو سیاست کرتا ہوں خدمتگار والی سیاست کرتا ہوں, خادم والی, اس کا والد تو تھا ہی خدمتگار. اس کے لورے پہ سانے, لورے کو تحصیل دیا, ڈگری کالج دیے, بے شمار گارلز اسکول دیے, حلقے میں روڈ دیے. میں اگر سردار ادریس کے کاموں پہ روشنی ڈالوں تو آپ کے پروگرام کا ٹائم کم ہے جتنے اس نے علاقے میں کام کیے ہوئے ہیں. تو اس لیے وہ بھی جوان ہے, سردار صاحب کا بچہ سردار عتیق ادریس, اس کی سیاست بھی جو ہے وہ کہتا ہے میں سیاستدان نہیں بننا چاہتا, خدمتگار بننا چاہتا ہوں. اس لیے ہمارے آپس میں نظریات بھی ملتے ہیں. پھر جو گلیات کی جو پورے بیلٹ ہے اس میں تمام کمام بستی, ان کا جو جنبہ تھا, ان دونوں اس جنبوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ آپ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں اور عتیق صوبے کا لڑے, اور 44 میں بھی ہمارا کینڈیڈیٹ ہے. جی ناظرین, جس طرح آپ نے بات سنی, یہاں پر ہمارے ساتھ موجود تھے حلقہ NA16 کے امیدوار جو کہ آزاد حیثیت سے سردار ابرار خان. ان کی منشور بھی آپ نے سنا, ان کی باتیں بھی آپ نے سنی کہ جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ میں اگر الیکشن جیتتا ہوں تو میں آ کر یہ جتنے مسائل ہیں یہاں پر NA16 کی وہ میں کیسے حل کروں گا. تو اس کے ساتھ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم آتے ہیں اور ہمارے ساتھ انہی کی پینل کے سردار عتیق ادریس صاحب PK-43 سے, وہ بھی آزاد امیدوار ہیں لیکن ایک پینل میں ایک ساتھ یہ کھڑے ہیں, تو ان سے بھی بات ہوگی. ابھی وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد پھر آتے ہیں, کہیں نہ جائے ہمارے ساتھ میں. جی ناظرین, ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سیاسی احوال, جس طرح کہ ابھی ہماری بات ہوئی حلقہ NA16 کے امیدوار ابرار خان صاحب کے ساتھ, تو ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حلقہ PK-43 جو کہ ان کے پینل کے ہیں. ایبٹ آباد حویلیاں کی یونین کونسل پر مشتمل یہ جو حلقہ ہے, یہاں پر سابق وزیر بلدیات سردار ادریس مرحوم کے فرزند جو کہ PK-43 سے امیدوار ہیں, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سردار عتیق ادریس صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جناب, آپ کیسے ہیں؟ ہم ٹھیک ٹھاک. جس طرح کی ابھی بات ہوئی حلقہ NA16 کے حوالے سے یہاں پر سردار ابرار احمد خان صاحب سے, تو آپ بھی امیدوار ہیں حلقہ PK-43, تو آپ کیا سمجھتے ہیں سردار صاحب, جس طرح کہ آپ کے والد جو یہاں پر سابقہ وزیر بھی رہے بلدیات سردار ادریس صاحب مرحوم, ان کی کافی خدمات تھی, تو آپ بتائیں کہ آپ کیسے یہاں پر آئے, الیکشن میں کیسے سوچ کے آئے اور آزاد حیثیت سے آ رہے ہیں, تو پارٹی بیسس پہ کیوں نہیں آئے, اور اپنا منشور تھوڑا سا بتائیں پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں K2 TV کا, آپ کا اور آپ کے جتنے کیمرہ مین ہیں ان سب حضرات کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع میسر کیا کہ میں اپنا اظہار خیال کر سکوں. اس کے لیے میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جی, جیسے میں سمجھتا ہوں میرا تو سیاست سے
اتنا لگاؤ نہیں تھا. لیکن جیسے میرے مرحوم والد سردار ادریس صاحب کی اچانک وفات کے بعد میں پاکستان سے باہر تھا اس ٹائم. جب ان کی اچانک وفات ہوئی میں پاکستان آیا اور میں نے دیکھا جس دن ان کا جنازہ تھا اس دن ہزاروں لوگوں کے میں نے جذبات دیکھے, ان کی محبت دیکھی, ان کی چاہت دیکھی. میں نے اپنی زندگی میں ایسی محبت کسی انسان کے لیے نہیں دیکھی تھی. ان کی وفات کے بعد یقیناً ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو چکا تھا. میں جو سیاست کے اندر آیا میں سمجھتا ہوں مجھے سیاست میں لانے والے ہمارے حلقے کے بزرگ, ان کی محبت, ان کی چاہت اور بے انتہا شفقت تھی. ان کے اصرار پہ میں نے خود کو پیش کیا. یقیناً سیاست میں سمجھتا ہوں یہاں پہ آسان نہیں ہے, بڑے مسائل آتے ہیں, بہت مشکلات آتی ہیں. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں جو میرے مرحوم والد صاحب کے چاہنے والے ہیں وہی محبت انہوں نے مجھ سے نبھائی ہے. انہوں نے میری سرپرستی کی ہے, شفقت کا ہاتھ سر پہ رکھا ہے, اور خاص طور پہ نوجوانوں کی میں آپ کو بتاؤں کہ بے انتہا محبت میرے ساتھ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد میرا حوصلہ بڑھا اور الحمدللہ میں نے خود کو پیش کیا. یقیناً میرے مرحوم والد صاحب نے عرصہ دراز 25 سال انہوں نے اپنے حلقے کی بے انتہا خدمت کی ہے, اور خدمت وہی انسان کر سکتا ہے جس کے دل میں اپنے حلقے کے اپنے لوگوں کا درد ہو. تو میں سمجھتا ہوں وہی درد میں بھی لے کے نکلا ہوں. مجھے اپنے لوگوں سے بے انتہا اب آہستہ آہستہ محبت ہوتی جا رہی ہے, اور میری کوشش رہے گی کہ ان کے نقش قدم پہ چل کے جو ان کا ایک مزاج تھا, ایک میسج تھا, عاجزی انکساری کی وہ بات کرتے تھے, محبت کا ایک پیغام دیتے تھے, میں انشاءاللہ ان چیزوں کو لے کے چلوں. اپنے حلقے کے مسائل سے بھی میں بڑا بخوبی واقف ہوں. انشاءاللہ جو ایک مشن ان کے جانے سے رکا ہے, ان کا یہ بیٹا, اس خدمتگار کا یہ بیٹا انشاءاللہ اپنے لوگوں کے ساتھ, تمام برادریوں کے بزرگوں, نوجوانوں کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اس کو جاری رکھوں گا. اچھا سردار ادریس صاحب یہ بتائیں, جس طرح بھی آپ نے کہا بالکل آپ کے والد محترم صاحب کی کافی خدمات تھی اور کافی وہ آپ نے جس طرح کہا کہ ہم ان کے مشن کو آگے لے کے جائیں گے. PK43 اگر دیکھیں تو زیادہ تر علاقہ جو ہے گلیات پر مشتمل ہے, تو یہاں پر سیاحت میں آپ کو دیکھو چیئر لفٹ بند اور لوگوں کو روزگار نہیں ہے. جس طرح پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم کافی رپورٹنگ کرتے رہے, ان کے کیبن اکھاڑے گئے, کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا. اس سے پہلے بھی یہاں پر کافی جو ہے یہاں پہ منتخب ہو کر میزوران صوبائی اسمبلی میں گئے, لیکن کیا سمجھتے ہیں آپ کہ وہ کون سے ایسے کام ہیں, اس کے علاوہ صحت کی بھی ظاہری بات ہے مسائل ہیں, تعلیم کے حوالے سے بھی کافی مسائل ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان مسائل کو کیسے حل کریں گے جو اس سے پہلے نہیں ہوئے اور آپ جیت کر وہ حل کرنا چاہیں گے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں یقیناً آپ کی بات بالکل درست ہے. خاص طور پہ گلیات کے حوالے سے بات کروں اور پورے PK43 کی بات کروں, مسائل کے انبار ہیں. اگر ان مسائل کو کم کیا ہے تو وہ مرحوم سردار ادریس نے کام کیا ہے, ورنہ عرصہ دراز سے 50 سال سے ہمارے بزرگ, ہمارے نوجوان ہمیشہ ووٹ دیتے رہے, ہمارے نمائندے منتخب ہوتے رہے, لیکن کیا انہوں نے ایسی کاوشیں کی حلقے کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی؟ نہیں. اب جہاں تک بات ہے جس طرح آپ نے چیئر لفٹ کی بات کی, میں سمجھتا ہوں یہ ان کی بہت بڑی نااہلی ہے. میں نے جیسے پہلے عرض کیا, انسانوں کی خدمت وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اپنے لوگوں کے لیے درد ہو. جب تک وہ درد نہیں ہوگا وہ ان مسائل کو کم نہیں کر سکتا ہے. میرا انشاءاللہ جو تعلیم کے حوالے سے ہے, انشاءاللہ ہم تعلیم کے معیار کو بہتر کریں گے. جس طرح آپ بہتر جانتے ہیں میرے مرحوم والد صاحب نے لورا کے اندر ڈگری کالج دیا, الحمدللہ میرے مرحوم والد صاحب نے دھمتوڑ یہاں بگنوتر میں ڈگری کالج دیا. سکول یہاں پہ نہیں تھے, مڈل سکول, ہائی سکول. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایجوکیشن ہمارے یہاں بہت ضروری ہے, اس کا شعور اجاگر ہم نے کرنا ہے. وہ تب ہوگا جب ہم نوجوانوں کو اس طرف لائیں گے. تو انشاءاللہ سب سے پہلے جو ہے ہم تعلیم کے حوالے سے اس پہ بہت کام کریں گے. اس کے بعد ہم صحت کے حوالے سے, کیونکہ یہاں پہ بہت سے مسائل ہیں. ہم نے دیکھا ہسپتالوں کے اندر وہ معیار نہیں ہے, ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنا ٹائم وہاں پورا دیتے نہیں ہیں. وہاں پہ جو وہاں کی مشینری ہے وہ نکارہ ہو چکی ہے, استعمال میں نہیں ہے. تو ہم کوشش کریں گے صحت کے معاملے پہ بھی ہم بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکیں. اور صحت کے حوالے سے دیکھیں, میں سمجھتا ہوں گلیات وہ واحد ایسی جگہ ہے جہاں دنیا بھر سے لوگ اس خوبصورتی کو دیکھنے آتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ہم کچھ نئے پوائنٹس لے کے آئیں, ہم نئی جگہ متعارف کرائیں
تاکہ یہاں پہ صحت کا لوگوں کے روزگار میں ایک بہتری ہے. جزاک اللہ. سردار عتیق ادریس صاحب، آخر میں جس طرح کہ ابھی آپ بھی پہلی بار مرتبہ الیکشن میں آئے ہیں، ظاہری بات ہے آپ نے جس طرح کہا کہ والد صاحب کے چاہنے والے جس طرح آپ ان کو دے کے ان کی محرومیاں دے کے اس علاقے کی آپ نے فیصلہ کیا آنے کا، تو یہاں پر آخر میں یہ جوان طبقہ یا دوسرا ہے، تو آپ کیا سب کو کیا کہنا چاہیں گے کہ جس طرح کے مقصد اس سے پہلے بھی لوگ آئے لیکن آپ ان مسائل کو کیسے حل کریں گے، اور منشور تھوڑا سا دوبارہ ان کو میسج دیں کہ بھئی ظاہری بات ہے جس طرح بھی آپ نے کہا باقی بھی اس کے بعد کافی ٹائم گیپ رہا تو وہاں پر وہ مسائل حل نہیں ہوئے، تو کیسے حل ہوں گے؟ جی میں آپ کو بتاتا چلوں، میں نے ہمیشہ عرض کیا میں خدمت گار کا بیٹا ہوں، میں کسی جاگیردار کا کسی سرمایہ دار کا بیٹا نہیں ہوں، اور میں خدمت کے جذبے سے آ رہا ہوں. انسان کی نیت صاف ہوتی ہے تو وہ یقیناً اللہ پاک اس کی مدد کرتا ہے. تو انشاءاللہ میری خاص طور پہ نوجوانوں کو جو پیغام ہے، خدا را اپنے اندر عاجزی انکساری لائیں، خدا را اپنے بڑوں کی عزت کریں. ہم لوگ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم لوگ مخالفت میں پارٹی سیاست کے اندر ہم اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ادب کا دائرہ بھول جاتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے بھی خیال رکھنا ہے، ہمیں ایک محبت کا پیغام دینا ہے. تو انشاءاللہ جہاں پہ نوجوانوں کی آواز ہوگی اس کے اندر میں اپنا کردار ادا کروں گا، ان کے روزگار کے حوالے سے اپنا کردار ادا کروں گا، اور میں کوشش کروں گا پڑھے لکھے نوجوان آگے آئیں، پڑھے لکھے نوجوان آگے نکلیں، پڑھے لکھے نوجوان آگے بڑھیں. جب ہمارے پڑھے لکھے نوجوان آگے بڑھیں گے انشاءاللہ ترقی کا ایک نیا رستہ، ایک نیا دور کا آغاز ہوگا. جیسے کہ میں آخر میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ سارے خاص طور پہ یونین کونسل PK-43 کی جتنی یونین کونسل ہیں کا موازنہ کر لیں. آپ دیکھیں لورا کے اندر ہمارا جو 6 یونین کونسل ہیں الحمدللہ کافی اس میں تعلیم میں بہتری آئی ہے، لیکن ابھی بھی بہت سی چیزیں باقی ہیں جس پہ ہم نے کام کرنا ہے. ہم نے وہاں پہ بہت سے ایسے روڈوں کے جیسے بہت مسائل ہیں، بہت سے کچے روڈ ہیں، ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ 1-2 سال میں نے کوشش کی ہے، میں حلقے میں نکلا ہوں. اب لور گلیات کی میں آپ کو بتاتا چلوں، وہاں پہ بے پناہ قسم کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، ایجوکیشن کا مسائل ہے. میں سمجھتا ہوں روڈوں کا بہت بری صورتحال ہے. آپ لور گلیات والی سائڈ پہ آ جائیں، آپ ایسے علاقے ہیں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں آج بھی وہ جو زندگی گزار رہے ہیں وہ 60-70 سال پرانی زندگی گزار رہے ہیں اس دور میں بھی. تو میں ان مسائل سے بڑا بخوبی واقف ہوں کیونکہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ہر یونین کونسل میں جاتا رہا ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں انسان کی نیت صاف ہونی چاہیے. جی میں نیت صاف کے ساتھ نکلا ہوں، اور انسان کے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کے مسائل کو حل کر سکیں. اور میں الحمدللہ جو ایک اعتماد اور ایک بھروسہ جو میرے پہ کر رہے ہیں انشاءاللہ میں ان کے معیار پہ پورا اتروں گا. ان کے مسائل کو کم کرنے میں اپنا دن رات ایک کروں گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ سردار عتیق ادریس صاحب. ناظرین، جس طرح کہ آپ نے بات سنی، آج کا جو ہمارا پروگرام تھا سیاسی احوال، جس میں سردار ابرار احمد خان حلقہ NA 16 سے تھے، اس کے ساتھ ساتھ سردار عتیق ادریس صاحب حلقہ PK-43 جو کہ ایک پینل کے صورت میں یہاں پر الیکشن ایبٹ آباد کے حلقے میں جو ہیں وہ یہاں پر الیکشن لڑ رہے ہیں. جس طرح ابرار صاحب نے بھی کہا اور سردار عتیق ادریس صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں وہ محرومیاں پتہ ہیں جو اس سے پہلے حل نہ ہو سکی. تو جس طرح کے الیکشن 8 فروری 2024 کو آ رہے ہیں، تو اگر ہمیں عوام منتخب کرتی ہے تو ہم ان مسائل کو بخوبی جانتے ہیں اور ان کا حل کریں گے. جس کی یہاں پر جن علاقوں میں محرومیاں ہیں اس کو کرنا ہے، وہ ہم سب سے پولیٹی بیس پہ اس لیے کریں گے کہ یہاں پر ہمارا آنے کا مقصد ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم ان لوگوں کی خدمت کریں. ناظرین، کے ساتھ ہمارے آج کا پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اپنے میزبان مہر سیما آپ کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.